سر آج کی پریس کانفرنس کا کیا مدعا مقصد ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے مناسب سمجھا کہ ہمیں ایک اہم موضوع پہ آج بولنا ہے، اور جو ہے ہمارے چھوٹے سے میسیج پہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ آج میں ایک ایسے موضوع پہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر کی انتظامیہ جو ہے آئے دن اکثر جو ہے نوٹس نکالتے رہتے ہیں، وہ کمشنر سیکرٹری ریونیو ہو یا ڈیو کام صاحبان ہو یا ڈی سیز ہو، تحصیلدار ہو، ایس ڈی ایم ہو، اور یہاں تک کہ نیچے چل کے پٹواری لیول تک جو ہے آئے دن ہر دن آپ دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر آپ نے دیکھا نوٹسوں پہ نوٹس نکالے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو رقبہ سرکار جو جس کو زیر قبضہ جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے لوگ جو ہے استعمال کر رہے ہیں، جس پہ کاشتکاری کر رہے ہیں، اور آج ان کو نوٹس ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس کو خالی کرو۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ جو ہے وقتی انتظامیہ کو اور مرکزی سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے جو ہے جب دفعہ 370 ہٹایا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں گے، ہم ان کو پریشان نہیں کریں گے، ہم ان کو جو ہے آئے دن جب تک ریاست جموں کشمیر میں دفعہ 370 پہلے سے جب یہ یہاں کے حقوق تھے اس سے بہتر حقوق دیں گے۔ تو آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محترم آپ نے یہ حقوق ہم کو دیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دہائیوں سے کئی سینکڑوں سے لے کر جو ہے اس زمین پہ قابض ہیں اور کاشتکار ہیں، اور اسی سے وہ غریب غربا جو ہے اپنا پیٹ بھی پال رہے ہیں، اپنا مال مویشی کا گزارا نکال رہے ہیں، اور انہی زمینوں کے اندر جو ہے لوگوں کے جو ہے مکانات بھی ہیں۔ اور آج آپ یہ نوٹس میں کہتے ہیں کہ آپ کے مکان جو ہیں ڈیمیج کر دیے جائیں گے، آپ کو جو ہے ان تمام رقموں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور آپ اس پہ کوئی بھی جو ہے کاشتکاری نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے اوپر کاشتکاری کریں گے یا قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی، اور آپ کو جو ہے FIR کیے جائیں گے۔ کیا یہی ہراسمنٹ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے ریاست کے ڈھانچے کو توڑا تھا؟ انہی پریشانیوں کو کھڑا کرنے کے لیے جو ہے آپ نے ریاست کے جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا۔ میں آج جو ہے اس قانون کی مذمت کرتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے کہ آپ اس غریب عوام کو پریشان مت کرو۔ آپ نے روزگار کم کر دیا، آپ نے جتنی جو ہے سکیمیں تھی ان کی فنڈنگ بند کر لی، یہاں نریگا کی جو فنڈنگ تھی وہ بند کر لی، چاروں طرف سے آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہم نے، کون سا ایسا پاپ کیا ہے جس پاپ کی سزا ہم کو آج دی جا رہی ہے؟ میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ وقت یاد کرو جب غلام نبی آزاد صاحب کی سرکار میں ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ہے روشنی کا قانون لایا گیا، اور وہ لوگ جو 1954 سے لے کر 2005 تک ان زمینوں پہ قابض تھے اور جن کو وہ کاشت کرتے تھے، جس میں فصلیں لگائی جاتی تھی، اور ان تمام زمینوں کو جو ہے ایک قانون کے تحت جو ہے ایک اگریمنٹ کے تحت جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے فائلیں بنائی، اور اس کے بعد لوگوں نے پیسے ٹریجریز کے اندر جمع کرائے جناب، اور کروڑوں کے حساب سے جو ہے گورنمنٹ کو ریونیو چلا گیا۔ آج تمام جو ہے وہ زمینیں بے دخل کر دی گئی، وہ ساری محنت لوگوں کی ضائع ہو گئی، اور آج ان زمینوں سے جو ہے بے دخل کرنے کے بعد آپ کو بھگایا جا رہا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے، میں انتظامیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ان دیہی علاقوں کے اندر سے لوگوں کو بھگانا چاہتے ہیں تو بھگانے سے پہلے آپ کو ان کے رہنے کے انتظام کرنے چاہیے۔ جس انسان کا آپ مکان گرا رہے ہیں، تو اگر آپ اس کا بنا ہوا مکان جو پچھلے 50 سال سے 70 سال سے 30 سال سے ایک جگہ پہ رہائش پذیر ہے، تو میرے بھائی ایک کنبے کے 10 کنبے ہو چکے ہیں اس جگہ کے اوپر، تو کیا آپ برباد تو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کو بسانا نہیں چاہتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے وہ لوگ جو ان رقبوں پہ جو ہے پچھلے 70 سال سے پچھلے 50 سال سے رہائش پذیر تھے، اور ایک فیملی کی 10 فیملیاں بن چکی ہیں، بہت سے علاقوں کے اندر بہت بڑے بڑے گاؤں ہیں، کیا اگر آپ ان کی بربادی کے کاغذ تو تیار کر رہے ہیں لیکن ان کے بسانے کے انتظامات آپ نے نہیں کیے؟ تو لہٰذا ہم وقتی حکومت سے، مرکزی سرکار سے، ریاستی انتظامیہ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، خدا را اس غریب عوام کے اوپر یہ ظلم مت ڈھاؤ، اور یہ انصاف جو آپ نے جو ہے انصاف دینے کی بات کہی، ہم ریاست جموں کشمیر کے اندر ٹرائبل کو حقوق دے رہے ہیں، ہم نے جو ہے دفعہ 370 ہٹا، فارسٹ رائٹ ایکٹ لاگو ہوا جو آج تک نہیں ہوا۔ جناب
آپ ایک ٹرائبل کے ایک آدمی کو جنگل میں بسانا تو چاہتے ہیں لیکن شہر میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ جب آپ اس کو شہر سے اٹھا لو گے، جہاں سکول ہیں، جہاں ہسپتال ہیں، جہاں روڈیں ہیں، جہاں روزگار ہے، وہ زمین تو آپ چھین لیں گے، اور اس کے بعد آپ 2 کنال رقبہ جو ہے جنگل میں اس کو دے دیں۔ کیوں؟ آپ ٹرائبل کو جو ہے تعلیم کے میدان میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ٹرائبل کو روڈوں پہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ٹرائبل کو سہولیات دینا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اس چیز کی میں مذمت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ جنگلات دے کے ہمارا رینیو کے اندر محکمہ مال جو قدیم بنجر زمینیں لوگوں کے پاس تھی، اگر آپ ان کو چھیننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے ٹرائبل کے حقوق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا آپ اپنے پاس رکھو۔ آپ نے سبز بات دکھایا، کیا کچھ اور دکھایا کچھ۔ آج ہمارے سارے لوگ پریشان ہیں، وہ ٹرائبل کمیونٹی کے ہو، جرنل کاسٹ کے لوگ ہو، جو ہمارے دیہات کے اندر لوگوں کا جو ہے مال مویشی کا کاروبار ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے جو ہے مال مویشی رکھا ہے، اور بہت سے شیپس رکھے ہوئے ہیں، بھیڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو ہے گائے کا کاروبار کرتے ہیں، باقی بہت سی چیزیں جو ہے دیہی علاقوں میں لوگوں نے رکھی تھی۔ اگر آپ ان کے جو ہے مال چراغے چھین لیں گے، آپ ان کی وہ زمینیں چھین لیں گے، کل کی ڈیٹ میں جو ہے آپ ان کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ روڈوں پہ بھیک مانگیں؟ جناب، آپ اس جموں کشمیر کے عوام کو بھیک مانگنے کے لیے تیاری مت کرو۔ کیوں کہ جب آپ ان کو جو ہے دیہات سے ان کے مکان برباد کر دیں گے، اردو سے کہتے ہیں ہم نے بہت مکانات دیے، ہم نے جو ہے آواز پلس کے اندر، پی ایم اے وائی کے اندر ہم مکان بنا رہے۔ جناب، آپ کو وہ مکان مبارک ہو، وہ اپنے پاس رکھو جناب، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہمارے پرانے بنے ہوئے مکان جو خون پسینے کی کمائی سے غریبوں نے بنائے تھے، ان کو تو آپ برباد کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ نوٹس میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ خود نہیں گرائیں گے تو ہم گرائیں گے، اور گرانے کا خرچہ بھی جو ہے لوگوں سے لیا جائے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر روشنی ایکٹ کے اندر کچھ لوگوں نے جو ہے اس کا غیر قانونی فائدہ اٹھایا تھا، آپ کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا، اس کی انکوائری کرنی چاہیے تھی کہ کن لوگوں نے اپنے کاروبار کے لیے جو ہے غلط اس قانون کا استعمال کیا، غلط فائدہ اٹھایا۔ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرو، ان کو الگ کرو۔ لیکن ایک غریب جو 70 سال سے جو ہے ایک جگہ کاشت کر رہا تھا، آپ نے یہ قانون اس سے چھین کے، یہ زمین اس سے چھین کے انصاف نہیں دیا۔ لہٰذا میں آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل کسی بھی صورت میں یہ عوام جو ہے اپنی زمین کو جو 70 سال سے اس کے پاس تھی، اپنے اس مکان کو جو صدیوں سے اس کے پاس تھا، اس محلے کو جو ایک گھر کے 10-10 گھر بن گئے ہیں، جناب آپ کو گرانے نہیں دیں گے، اس زمین کو چھیننے نہیں دیں گے، تب تک نہیں چھیننے دیں گے ہم آپ کو یہ چیزیں جب تک آپ اس کا متبادل انتظام کرو۔ آپ متبادل مکان دکھاؤ، متبادل زمین دکھاؤ، متبادل رقبہ دکھاؤ، متبادل کاشتکاری کی چیزیں انتظام کرو۔ اگر یہ چیز آپ انتظام کرتے ہیں تو پھر اگر آپ چھیننا چاہتے ہیں تو چھینو، لیکن آپ چھین لیں گے اور ہم کو کچھ نہیں دیں گے۔ آپ یہاں کی عوام کو، میں پورے چناب بیلی کی جو ہے عوام کی طرف سے اور پوری ریاست کی عوام کی طرف سے جو کہتا ہوں، ان پہاڑیوں کے اوپر کال جگاسر ہو، ہڈل ہو، کتھر ہو، ہمارے بونجوا کے ایریے ہو، چناب ویلی کے، رام بن کے، ڈسٹرکٹ ڈوڈا کے، اور خاص کر کے کہرا کا تمام ایریا جو ہے، اس میں لگ بھگ 50% آبادی جو ہے ان رقبوں پہ پچھلے 70 سال سے ہے۔ اور اگر اس ساری بربادی کو، اس ساری کمیونٹی کو آپ برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ انصاف نہیں ہے۔ مودی صاحب نے بار بار لال قلعے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جموں کشمیر کے لوگوں کو روزگار دینا چاہتا ہوں، میں جموں کشمیر کے لوگوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں۔ امیت شاہ جی نے پچھلے دنوں میں سری نگر میں کہا کہ میں یہاں کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینا چاہتا ہوں۔ جناب، اگر سچ مچ میں آپ کے وہ وعدے صحیح ہیں تو ان لوگوں کو انصاف دے دو۔ ایک طرف تو آپ اتنی بڑی بڑی بات کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں دلی اور جموں کشمیر کے دل کی جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دوریاں ختم کرنا چاہتے ہو، یہ ہے دلی کی دوری اور دل کی دوری کہ آپ غریبوں کی زمین کو چھین لو، جو ہے آپ غریبوں کے روزگار کو بند کر لو، آپ غریبوں کے مال چراغے بند کر لو، کاشتکاری کی زمینیں چھین لو، پرانے سارے مکان برباد کر دو، اور اس کے بعد آپ یہ وعدہ کرو کہ نہیں، دلی اور دل کی دوریاں ہم دور ہو جائیں گی۔ دور نہیں ہوگی، اس سے بڑھ جائیں گی۔ اور اگر سچ مچ میں مودی صاحب اور امیت شاہ جی اور مرکزی سرکار اگر جموں کشمیر میں یہ دعوے کر رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ہے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں،
تو ایسے خوشحال جو خوشحالی آپ لا رہے ہیں، تو پلیز ہمیں ایسی خوشحالی کی ضرورت نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ چیزیں کہتا ہوں، ایسی خوشحالی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وہی پرانی خوشحالی بہتر ہے. ہمیں وہی پرانا دور چاہیے، واپس کر دو. کیونکہ کم سے کم غریبوں کے اوپر یہ اتیاچار جو ہے، جو ظلم ہے، جو زبردستی ہے، جو پریشانی ہے، کم سے کم یہ تو نہیں تھی. خدا را ان کو واپس کرو. اور میں پوری ضلع ایڈمنسٹریشن ہو، تحصیل ایڈمنسٹریشن ہو، سب ڈویژن لیول کے آفیسران ہو، ان سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کم سے کم اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے تو بے دخل کر رہے ہیں. آپ کی مجبوری ہے، اوپر سے حکومت کہتی ہے گرا دو. آپ تو گرانا چاہتے ہو اس لیے کہ آپ جو ہے مشینری کا حصہ ہیں. آپ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے برباد کر دیں گے. لیکن ساتھ میں یہ تو سوچو کہ جس کا مکان آپ برباد کر رہے ہیں، جس کا مکان آپ گرا رہے ہیں، جس کی زمین آپ چھین رہے ہیں، وہ کہاں جائے گا؟ آگے سے آنے والا سردی کا موسم ہے. اگر آپ نے یہ ہراسمنٹ پیدا کر رکھی ہے، سب لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، دن رات ہم کو فون اٹھانے پڑتے ہیں کہ جناب ہماری زمین چھین لی. دیکھو بلیسا کے اندر، کشتواڑ کے اندر، بونجوا کے اندر، درابشالہ کے اندر، بھالا کے اندر، ٹھاٹری کے اندر آئے دن آپ روز اخبارات میں پڑھتے ہیں 160 کنال زمین ہم نے چھڑائی، 30 کنال زمین ہم نے چھڑائی، 72 کنال زمین ہم نے چھڑائی، روشنی ایکٹ کی اتنی چھڑائی، مال محکمہ اتنا چھڑوایا. ارے چھڑانے کی بات تو آپ جو ہے بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن آپ بچانے کی بات نہیں کر رہے. لہٰذا میں آپ کے مادھیم سے جو ہے پوری ریاستی انتظامیہ کو اور ضلع انتظامیہ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے برباد کرنے سے پہلے آباد کاری کے حالات پیدا کرو. بربادی کے حالات پیدا کرنے سے پہلے آباد کاری کے حالات پیدا کرو. اجاڑنے سے پہلے بسانے کی بات کرو. آپ نے ہمارے ساتھ خوشحالی کے وعدے کیے ہیں، یہ بربادی کے وعدے جو ہیں ان کو اپنے پاس رکھو. اور میں اسی آپ کے مادھیم سے جو ہے میں نے اپیل کی، لوگوں سے بھی میں جو ہے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو جہاں جہاں آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہے، آپ متحد ہو کے اپنے کیسز کو جو ہے ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھو، انتظامیہ کے سامنے رکھو، اور ان سے سوال پوچھو جو آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے کہ اگر آپ یہ مکان توڑنا چاہتے ہیں تو جس مکان میں مجھے بسانا چاہتے ہیں پہلے مجھے وہ دکھاؤ.